ہماری ویلیوز، ہماری اقدار۔ میں نے 19ویں صدی میں آنکھ کھولی، 20ویں صدی میں جی رہی ہوں۔ متوسط طبقے سے تعلق تھا، مطمئن زندگی گزاری، لیکن اگر ماضی پر نظر کروں تو آج کی دنیا یکسر بدل چکی ہے۔ ہماری اقدار بدل گئی ہیں۔ یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام زندگی ہے کہ عمر رسیدہ لوگ اپنی زندگی جی کر آنے والوں کے لیے جگہ خالی کر جاتے ہیں، لیکن گزرا ہوا زمانہ پرانی دنیا اور موجودہ زمانہ بالکل نئی دنیا ہے۔ ہمارے زمانے میں خردی بزرگی کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ لڑکیوں اور لڑکوں کی تربیت صرف والدین ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ خاندان کے تمام بزرگ افراد اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ کسی بیٹے یا بیٹی کو اسلامی اقدار سے ہٹتے دیکھ کر اسے صراط مستقیم پر لانا ان کے فرائض میں شامل ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا جس میں مرد کی ذمہ داری نان نفقہ کی فراہمی ہوتی تھی اور عورت کی ذمہ داری بچوں کو پالنا، گھر کے تمام کام انجام دینا تھی۔ گھر کے بزرگ مرد اور عورتیں بچوں اور بچیوں کی تربیت کی ذمہ داری انجام دیتے تھے اور یوں کاروباری زندگی چلتا تھا۔ گھر کا ہر فرد دوسرے افراد سے کنیکٹ رہتا تھا۔ بڑھتے بچوں کے ہر فعل، ہر تبدیلی پر بڑوں کی ناقدانہ نظر ہوتی تھی۔ بچوں کا کن ساتھیوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، کس کس سے دوستی ہے، بچوں کے دوستوں اور ان کے والدین سے رابطہ میں رہتے تھے۔ پھر سائنس کی اہم ایجاد ٹی وی نے معاشرے میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس ایجاد کے بارے میں پہلے سے کہا جاتا تھا کہ ایک حیرت انگیز ایجاد ہماری اقدار، ہماری سوچ کو بدل کر رکھ دے گی۔ گھر گھر ناچ گانا ہوگا۔ ہم ایک ڈبہ نما چیز میں تمام انسانی کردار کو چلتے پھرتے اور مختلف ایکٹ کرتے دیکھیں گے۔ یہ بات نہ ذہن ماننے کو تیار تھا، نہ دل اس کو قبول کرنے پر تیار تھا۔ پھر یہ ایجاد منظر عام پر آ گئی۔ سائنس کے اس کرشمے نے تمام پیشن گوئیوں کو سچ ثابت کر دیا۔ ایسے میں مذہبی سوچ رکھنے والوں نے پہلے تو خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس ایجاد کا کرشمہ دیکھیے کہ ایسی سلو پوائزننگ ہوئی کہ اس کا ہر گھر میں موجود ہونا ضرورت بن گیا۔ لیکن باشعور لوگوں نے اس کے استعمال میں احتیاط سے کام لیا۔ گھر میں ایک کمرہ ٹی وی لاؤنج کے نام سے مختص کیا گیا اور وہاں پر اس کے پروگرام دیکھے جاتے تھے اور درجہ بندی بھی کی جاتی تھی۔ بچے بچوں کے پروگرام دیکھتے تھے جس کے اوقات مقرر تھے، بڑے اپنے شوق کے پروگرام دیکھتے تھے یا ملک کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے نشر ہونے والی خبریں سنتے اور دیکھتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ٹی وی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گیا جس سے گھر کے تمام افراد لطف اندوز ہوتے تھے۔ پھر انٹرٹینمنٹ کے پروگرامز میں تبدیلی آ گئی۔ ہمارے پروگراموں پر بھارتی کلچر غالب آ گیا اور ہم نے اپنی تہذیب کو پس پشت ڈال کر بھارتی کلچر کا لبادہ اوڑھ لیا۔ بلکہ یوں کہیے کہ بھارتی اور مغربی کلچر کو اپنا کر ہم یہ سمجھنے لگے کہ ہم ترقی کی دوڑ میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہماری سوچ بدل گئی، ہم بدل گئے، ہماری اقدار بدل گئی۔ وہ باتیں جنہیں ہم برا سمجھتے تھے اب ہماری سوچ کے مطابق اچھی سمجھی جانے لگیں۔ سوچ کا زاویہ بدل گیا۔ ٹی وی انٹرٹینمنٹ پروگرام میں موسیقی، ڈانس، ڈراموں نے اپنی جگہ بنا لی اور وہ بات سچ ثابت ہو گئی کہ گھر گھر ناچ گانا ہوگا، جس کو ہمارا ذہن کبھی ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ پہلے یہ پروگرام اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھے جاتے تھے۔ پروگرام میں ہمارا کلچر کہیں نظر نہیں آتا تھا، اس لیے خاندان کے بڑے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے اور مایوس سمجھتے تھے اور چھوٹے شرم محسوس کرتے تھے۔ لیکن وہ گھرانے جہاں بچے مادر پدر آزاد تھے اور یہ آزاد معاشرے کے حامی ساتھ بیٹھ کر پروگرام دیکھتے تھے۔ پھر ایک اور انقلاب آیا۔ ٹی وی لاؤنج میں دیکھنے کے بجائے اپنے اپنے کمروں میں دیکھا جانے لگا اور پھر کوئی پروگرام کسی بھی عمر کے افراد کے لیے معیوب نہ رہا۔ اس کے بعد ایک اور ہوش ربا ایجاد ہوئی جس نے ہماری زندگیوں کو یکسر بدل دیا۔ ہم نے اپنی اقدار کو فراموش کر دیا اور وہ ایجاد ہے موبائل۔ جی ہاں، موبائل ایک کمپیکٹ ایجاد، چھوٹی چیز بڑا کارنامہ، بڑا ہنگامہ۔ اس ایجاد نے وہ کام کیا جس کا دعویٰ ابلیس نے کیا تھا، راہ مستقیم پر چلنے والوں کو گمراہ کرنے کا۔ قیامت خیز ایجاد، وہ ایجاد جس نے انسانیت کی توہین کی۔ انسان جس کا لفظ انس سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے محبت، اور انسان آپس میں محبت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کی مدد کرنے والا، غمخواری کرنے والا، ہمدردی کرنے والا، ایک دوسرے کی مشکل اور پریشانی کا پتہ لگا کر محبت اور اپنائیت کے جذبے کے تحت اس کو مشکل سے نکالنے والا، تعلق قائم رکھنے والا، ہر وقت کنیکٹ رہنے والا۔ جب سے یہ چھوٹی سی ایجاد ہوئی ہے، گھر کے افراد ایک دوسرے سے کٹ کر رہ گئے۔
گھر کے ایک ہی کمرے میں بیٹھے 5 افراد ایک دوسرے سے بے تعلق ہوتے ہیں۔ ان کی نظر میں رشتے اہم نہیں ہوتے، موبائل اور اس کی مختلف ایپس اہم ہیں۔ کردار کشی کرنے والی، رشتوں کو جدا کرنے والی، وقت اور پیسے کا ضیاع کرنے والی ایجاد اب ہمارے وجود کا حصہ بن گئی ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہوں گی کہ اس کا صرف نقصان ہی ہے، بلکہ یہ ایک فائدہ مند ایجاد بھی ہے جس نے ہمیں پوری دنیا سے کنیکٹ کر دیا ہے۔ دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ ہم اس کے ذریعے پوری دنیا سے رابطے میں رہتے ہیں، لیکن اپنوں سے کٹے رہتے ہیں۔ یہ ایجاد معلومات فراہم کرنے کا مؤثر آلہ ہے جو شاید اس سے پہلے نہ تھا، لیکن ہم کم عقل لوگ اس سے فائدہ کم حاصل کر رہے ہیں اور نقصان زیادہ اٹھا رہے ہیں۔ کچھ لوگ محض سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے سچی جھوٹی کہانیاں گڑھتے ہیں، اور تو اور بغیر حوالے کے احادیث پیش کرتے ہیں جن کا حقیقی وجود نہیں ہوتا، اور ان پڑھ اور سادہ لوگ ان کو درست سمجھ کر گمراہ ہوتے ہیں۔ اس کا بہت زیادہ استعمال صحت اور بینائی کا دشمن ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے بچے جن کو اپنے ماں باپ کی قربت چاہیے، ماں کی گود کا لمس چاہیے، دوسرے لفظوں میں یہ کہنا کہ بچے کی اولین درسگاہ ماں کی گود ہے، وہ درسگاہ چاہیے۔ اب ماں اپنے فرائض منصبی سے جان چھڑانے کے لیے بچے کو موبائل کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس طرح بچہ بھی ماں سے دل بہلانے کے بجائے موبائل کی طرف ملتفت ہوتا ہے، اور والدین کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جیسے جیسے بچے بڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اس موبائل میں کیا دیکھتے ہیں اور ان کے اپنے کردار پر ان کی کیا اثر ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما، ہم غلط اور درست میں تمیز کر سکیں، اپنی اقدار کے محافظ بنیں اور اولاد کو راہ مستقیم پر چلنے کی تربیت دیں۔ آمین۔